لله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. عزت مآب اساتذہ کرام و معزز علماء کرام و سامعین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں اس عظیم انسان کے متعلق چند الفاظ کہنے کے لیے حاضر ہوا ہوں جسے وہ اعزاز اور شرف حاصل ہے پوری کائنات کی تاریخ میں کسی اور انسان کو نہ مل سکا، یعنی یک کے بعد دیگر کسی نبی کی دو شہزادیوں کا آپ کے عقد نکاح میں آنا اور دن نورین کے لقب سے مشہور ہونا. جی ہاں، خلیفہ ثالث امیر المؤمنین سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ، عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہیں جنہیں امام الانبیاء کی زبان مبارک سے کئی بار جنت کی بشارت ملی. جیسا کہ غزوہ تبوک کے موقع پر اسرت و تنگ دستی کے دور میں سب سے زیادہ پیاری کرنے کی بنا پر لسان نبوت سے داد تحسین حاصل کی، اور امام الانبیاء نے اس موقع پر ان کی نظر کردہ رقم کو اچھالتے ہوئے تاریخی الفاظ ارشاد فرمائے: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے اسے کوئی نقصان نہیں ہوگا. اور بیعت رضوان کے موقع پر امام الانبیاء نے اپنے دست کریم کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا ہاتھ قرار دیتے ہوئے سنہرے الفاظ ارشاد فرمائے: ہذہ ید عثمان، یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے. اس عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر رافضی، سبائی اور نیم رافضی اٹھ کر الزامات لگاتے ہیں کہ عثمان غنی نے اقربا پروری کی. کبھی اس طرح کے الزامات کہ جلیل القدر صحابہ کو معزول کر کے اپنے رشتہ داروں کو اعلیٰ عہدوں سے نوازا. حقیقت حال میں آپ کے سامنے عیاں کرنے والا ہوں. اب آئیں اس اعتراض کا جائزہ لیں. کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے جلیل القدر صحابہ کو معزول کر کے اپنے رشتہ داروں کو اعلیٰ عہدوں سے نوازا. اس کا پہلا جواب یہ ہے کہ کیا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے اس عمل پر کسی صحابی رسول اور تابعین میں سے کسی نے اعتراض کیا؟ تو تاریخ جواب دیتی ہے کہ ہرگز نہیں. دوسرا جواب، شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ اپنی کتاب منہاج السنہ میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ذکر کیا جو اس اعتراض کو من گھڑت ثابت کرنے کے لیے واضح دلیل ہے. عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر طور پر بنے عبد الشمس کو عامل بناتے تھے. رہی بات میری تو میں انا لم استعمل الا من استعمله النبی صلی اللہ علیہ وسلم منہم، میں ان کو بھی عامل بناتا ہوں، میں ان کو ہی عامل بناتا ہوں جن کو امام الانبیاء نے عامل بنایا تھا. تیسرا جواب یہ کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جس کسی کو بھی عہدے پر فائز کرتے اس میں قابلیت کو مد نظر رکھتے، خواہ رشتہ دار ہو یا غیر. اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے بیت المال سے اپنے رشتہ داروں کو بہت سے عطیات سے نوازا تھا. اس کا جواب یہ ہے کہ جس روایت کو پیش نظر رکھ کر یہ اعتراض کیا جاتا ہے وہ روایت طبقات ابن سعد کی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 24. یہ روایت موضوع من گھڑت ہے. اس کا مرکزی راوی محمد بن عمر واقدی متروک کذاب ہے. اسی طرح آپ رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ جب حکم بن ابی العاص کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا تو عثمان غنی نے واپس کیوں بلایا؟ اس کا جواب امام ذہبی رحمہ اللہ سیر اعلام النبلاء کے اندر لکھتے ہیں کہ یہ سری جھوٹ بولا گیا ہے. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو حکم بن ابی العاص صغیر بچے تھے، ان کی عمر 3 سال تھی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کے نکالنے کا حکم قطعاً ثابت نہیں ہے. اسی طرح یہ بھی الزام لگایا جاتا ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو مدینہ منورہ سے جلا وطن کیا. ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے
رفع مقام پر جا کر تنہائی کو پسند کیا تو امیر عثمان نے اس کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے ان کو اجازت دے دی تھی۔ ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے تنہائی کو اس لیے پسند کیا تھا کیونکہ وہ نیکوکار آدمی تھے اور تنہائی کو پسند کرنے والے تھے۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کے نسخوں کو جلا دیا تھا۔ اس کا جواب سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے دیا۔ ان کا یہ قول تفسیر قرطبی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 54 کے اندر موجود ہے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اے لوگو تم عثمان کے بارے میں بولتے ہو کہ انہوں نے قرآن مجید کے نسخوں کو جلا دیا تھا، خدا را اس بات سے باز آ جاؤ، فواللہ ما حرقها الا عن ملئ من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کی قسم سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے سامنے مصاحف جلائے تھے۔ اس جم غفیر میں سے کسی نے اعتراض نہیں کیا۔ ولو ولیت مثل ما ولی لفعلت مثل الذي فعل، اگر عثمان کی جگہ میں خلیفہ ہوتا تو میں بھی وہی کرتا جو انہوں نے کیا۔ اسی طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتراضات کرنا یہ کوئی نیا معاملہ نہیں اور ان کا دفاع کرنا بھی کوئی نیا معاملہ نہیں۔ ان کا دفاع تو صحابہ نے کیا، جس طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، ابن عمر کے سامنے ایک مصر کا شخص آتا ہے اور اعتراضات کرنے لگتا ہے۔ اس کا پہلا اعتراض یہ تھا کہ آپ جنگ اوس سے بھاگ گئے تھے، دوسرا اعتراض یہ تھا کہ جنگ بدر سے غائب ہو گئے تھے، تیسرا اعتراض یہ تھا کہ بیعت رضوان میں حاضر نہیں ہوئے تھے۔ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے، تعال لیخبرک ولیبین لک اما سألتنی عنہ، آؤ میں تمہیں ان سوالوں کا جواب دوں جو تم پوچھ رہے تھے۔ اما فرارہ یوم احد، آپ کا پہلا اعتراض کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جنگ اوس سے بھاگ گئے تھے، تو سن لو، فاشهد ان اللہ عفا عنہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ وما تغیبہ عن بدر، آپ کا دوسرا اعتراض کہ جنگ بدر سے غائب ہو گئے تھے، تو سن لو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد نکاح میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی، اور ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لک اجر رجل ممن شہد بدرا وصامہ، اے عثمان تیرے لیے اتنا ہی اجر ہے جتنا اس شخص کے لیے ہے جو جنگ بدر میں حاضر ہوا تھا، اور آپ کے لیے مال غنیمت میں حصہ بھی ہے۔ اور آپ کا تیسرا اعتراض کہ بیعت رضوان میں حاضر نہیں ہوئے تھے، تو سن لو، فإن لو كان أحد أعز ببطن مكة من عثمان بن عفان لبعثه مكانه۔ عثمان رضی اللہ تعالی عنہ مکے والوں کے نزدیک اگر عثمان سے بڑھ کر کوئی عزت و مقام والا ہوتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عثمان کی جگہ کسی اور کو بھیج دیتے، عثمان کی جگہ جو مقام والا ہوتا اس کو بھیج دیتے۔ جلیل قدر صحابی عبداللہ بن عمر کے جوابات سے یہ معلوم ہوا کہ ان کا دفاع کرنا ہر مومن پر حق ہے۔ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ رب ذوالجلال ہمیں عثمان غنی کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔